پاکستان کے اندر ہمیشہ سے تجزیاتی جو معاملات ہیں وہ دو فورمز پہ طے ہو رہے ہیں. ایک تو جیسے آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں, ایک تو وہ طریقہ کار ہے اور ہمارے جو کولیگز بھی ہیں بہت سارے کرتے ہیں, اور پھر ہیں جی یوٹیوب کے اوپر جو لوگ وی لاگس کرتے ہیں وہ بھی اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں, اور ان کی تعداد جو ہے وہ آپ پھر گیج کر لیں کون زیادہ کیا دیکھتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. البتہ پاکستان کے اندر ایک جو بندش کا ایلیمنٹ ہے, جو چیزیں حکومت کے خلاف اگر گفتگو ہو اور وہ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز پہ مبنی نہ ہو تو حکومت اس کے اوپر ایکشن بھی لیتی ہے. اس کے اوپر قوانین بھی موجود ہیں, پیکا بھی موجود ہے, اور بھی دیگر قوانین ہیں جو اس کو ٹیکل کرتے ہیں. تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آئی تھنک اس کے اندر ایک نیا طریقہ کار جو حکومت نے وہ کی ہے کہ انہوں نے 27 ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن پہ یوٹیوب کو ڈائریکٹ اپروچ کر کے ایک کورٹ آرڈر جو کہ اسلام آباد کی ایک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کورٹ ہے اس سے آرڈر لے کے 27 ایسے جو چینلز ہیں ان کو فلیگ کر کے اسٹرائک کر کے بند کرنے کا کہا ہے یوٹیوب کو. تو اب ظاہر ہے اس کے اوپر یوٹیوب اپنی کارروائی کرتا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر کو اپنی آپ کورٹ کا آرڈر آپ یا تو لے آئیں یا آپ اس کے اوپر کوئی چیز لے آئیں تو ہم اس کو پھر رہنے دیتے ہیں, ورنہ ہم اس کورٹ آرڈر پہ عمل کریں گے. یوٹیوب کی اس قسم کی پالیسی ہے. تو اس میں سے 27 میں سے 2 ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کی جو فیصلہ تھا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے نے ان کو قلعدم کرا کے اب ان کے چینلز جو ہیں وہ بحال ہیں اور رہیں گے. البتہ باقی جو 25 رہ گئے ان کے اس وقت جو ہیں وہ اس لسٹ میں نہیں ہے. یہ آج تک کی اس کی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ہم اس کی قانونی جو گفتگو اس کے اندر نہیں جائیں گے. ہم بات کریں گے کہ اس کا اینڈ رزلٹ حکومت کے لیے کیا ہے, کہ اب آپ جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی بھی بات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اگر آلٹرنیٹیو پوائنٹ آف ویوز جو ہیں ان کی سپیس رکھنی ہے یا نہیں رکھنی وہ ایک بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت کا موقف بھی ایک حد تک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو جو کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں, لیکن اس کا جو دل میں آیا آپ کے بغیر جو آپ کے صحافتی کچھ لوازمات ہوتے ہیں کیے بغیر اگر اس کو آپ پیش کرنے کی آپ کو اجازت ہو وداؤٹ کسی قسم کی ریپرکشن, تو وہ بھی خطرناک چیز ہے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو اس فیصلے کو پسند نہیں کرتا, مجھے اچھا نہیں لگا فیصلہ, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر ان یوٹیوبرز جو پہلا فیصلہ تھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ان یوٹیوبرز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. دیکھیں آزادی یہ رائے ہونی چاہیے, لیکن جو فیک نیوز ہے اس کو یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یا ہیٹ ہے اس کے اوپر پکڑ بھی ہونی چاہیے, جیسے امریکہ انگلینڈ وغیرہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. سو پرابلم یہ ہے کہ حکومت کو یا جو بھی اس میں کنسرن سٹیزنز ہیں جن کو یہ پرابلم تھا کہ یہ 27 چینل جو ہیں یہ حقیقت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ پرٹیکولر انسیڈنٹس جو ان وی لاگز میں سے لیتے کہ جی یہاں پر یہ بات کی گئی ہے اور یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, اور اس کے بعد عدالت میں لے کے جایا جاتا اور عدالت سے ان یوٹیوبرز کو سزا دلوائی جاتی. وہ سزا چاہے جرمانہ ہوتا, چاہے صرف معافی نامہ ہوتا, چاہے جیل ٹرم ہوتی, کچھ بھی جو بھی سزا بنتی ہے اس ظاہر ہے اس کی اپنی انٹینسٹی کہ جھوٹ کتنا بڑا تھا یا اس سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا اس کی وجہ سے آپ کی سزا ڈٹرمن ہوگی. ہمارے یہاں پہ کئی چینلز ہیں جو کہ انگلینڈ کے اندر کیس ہارے ہیں ڈیفیمیشن کا. میرے خیال میں ایک چینل تو ایسا ہے جو ابھی تک 9 کیسز ہار چکا ہے, لیکن کبھی کسی کیس کرنے والے یہ نہیں کہا انگلینڈ میں کہ جی اس چینل کو بند کر دیا جائے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس چینل پہ فلاں پروگرام میں اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر ایک بات ہوئی تھی جو کہ فیکچولی انکریکٹ ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ یہ کر کے دیکھ لیں. پاکستان میں اکثر قوانین کے بارے میں بچے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں قوانین تو بڑے ہیں ابھی بڑے اچھے, پر ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمل درآمد ہو نہیں سکتا. آپ نے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یوٹیوب اب .com.pk ہو چکا ہے. یوٹیوب کی اب پاکستان کے اندر ایک فزیکل پریزنس ہے. ناؤ دے ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو پاکستانی لاز. سو اگر یہاں کی کوئی عدالت لکھ کے یوٹیوب کو دے دے گی کہ ان 27 چینلز کو آپ پاکستان میں نہیں دکھا سکتے, تو وہ نہیں دکھائیں گے جب تک اس سے بڑی عدالت پرمیشن دے نہ دے یوٹیوبرز کو. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ محدود ہوگی پاکستان تک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.